أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد صلی وآل علی محمد محمد وعجل وعلی فرجهم. محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ من هم خوب هستم شما خوب ممنون. شب هستید؟ همه شما دوستان بخیر. شما هم بخیر. محمد بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین سلامت آقا. باشید. زنده خب باشید. بفرمایید سما فاطمه رضوی، سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله من خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما بفرمایید چیزی بیان کنید. بله آقا. بفرمایید. تحسین فاطمه کجا رفت اومده بود؟ بله بفرمایید بیان کنید. بله آقا. سلام آقا. سلام دوستان و عزیزان. من امروز میخواهم درباره صبر بیان کنم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صبر یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند به انسان است. صبر یعنی در برابر مشکلات آرام بودن و دل به خدا سپردن. زندگی همیشه آسان نیست و هر انسانی روزی با سختی روبرو می شود. در چنین زمانهای صبر بهترین راه است. کسی که صبر می کند عجز نمی کند و تصمیم نادرست نمی گیرد. صبر انسان را قوی می سازد و روح را آرام می دهد. خداوند در قرآن بارها از صبر سخن گفته است. خداوند می فرماید که او با صابران است. این همراه خدا بزرگترین افتخار برای انسان است. صبر باعث می شود که انسان در گناه می افتد. صبر دل شکسته را دوباره زنده می کند. کسی که صبر می کند نزد خدا مقام آقای آپ نے آج اس میں لکھا تھا یہ خاص مقام ہوتا ہے اس کا کیا تھا یہ بله آقای وہ اسکرین دکھائیں یہ بھی لکھا ہوا تھا سب سے پہلے ورڈ وہ کیسے پڑھیں گے بله کدوم ویژگی؟ ہاں ویژگی دارد ویژگی. بله آقا کسی که صبر می کند نزد خدا مقامی ویژگی دارد ویژگی پاداش دارد. صبر در دنیا و آخرت بزرگ است. خداوند صابر را دوست دارد و او را تنها نمیگذارد. گاهی خداوند با صبر انسان را به بهترین نعمتها میرساند. در زمان پیامبر خدا حضرت بله بفرمایید. ببخشید آقا چند دقیقه بله الو چه شد؟ بله آقا بفرمایید. ببخشید آقا چه شد؟ در زمان پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مردی زندگی میکرد که بسیار فقیر بود. او نه مال داشت نه آرامی. هر روز با غم و اندوه از خانه بیرون میرفت. یک روز نزد پیامبر صلی الله علیه و وسلم آمد و با چشمانی اشکبار گفت یا رسول الله زندگی برایم بسیار سخت شده است. پیامبر با مهربانی به او نگاه کردند و فرمودند صبر کن و از خدا ناامید نشو. آن مرد گفت من صبر میکنم اما درد زیاد است. پیامبر فرمودند بعد از هر سختی آسانی است. آن مرد با دل شکسته اما امیدوار بازگشت. او تصمیم گرفت صبر کند و شکایت نکند. روزها گذشت و او همچنان صبر کرد. روزی خداوند چه شد؟
صدای شما نمیرسد. الو. خب بفرمایید سما فاطمه کجا رفتید؟ صدای شما قطع شده. رفتن؟ بابا خیلی خوب. خب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ تحسین فاطمه بله سلام آقا، سلام، خوبم خوب ممنون. هست؟ شما خوبی؟ خوبم. بفرمایید سما بله فاطمه چه آقا. شد؟ یک دقیقه سما تحسین فاطمه بفرمایید ببخشید کجا آقا. رفتید؟ بفرمایید. بله آقا. صبر همیشه بی جواب نمیماند. خداوند اشکهای صابران را میبیند. هر کسی که صبر کند روزی آرامش مییابد. صبر راه بندگی و نشانه ایمان است. ببخشید آقا. بله بفرمایید. چه شد؟ تمام شد. تمام شد. احسنت، خیلی خوب. شما بفرمایید تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا سلام، خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما داشتی چی کار میکردی؟ من داشتم در جشن هستم بودم. داشتم. بله. شعر گوش میکرد. بله گوش بله. میکردم. شما داشتی چه کار من میکردی؟ داشتم پیاده روی میکردم. شما بفرمایید شما چه بیان میکنی؟ من میخواهم صحبت کنم آقا. بفرمایید با چه کسی میخواهید صحبت کنی؟ چه کسی آماده است با من صحبت کند؟ چه کسی آماده است با تحسین فاطمه صحبت کند؟ خرافی من بله آماده بفرمایید هستم. بفرمایید. سلام بله. خواهر، خوب هستی شما؟ سلام، خوبم. شما خوبید؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبند؟ بله، خانواده من خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. شما الان چه کار میکنی؟ نه شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. شما داری چه کار میکنی؟ من هم دارم با شما صحبت میکنم و درس میخونم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم شام خوردم. شما داشتی چه داشتم کار شام میکردی؟ میخوردم. ببخشید. من داشتم شام میخوردم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم شعر می شنیدم. شیر شما گوش میکردم. شیر گوش گوش کردم. میکردم. شنیدم نہیں کہہ سکتے آگا؟ چرا؟ بله. شعر درباره چه بود؟ شعر درباره جشن ولادت امام محمد باقر علیه السلام بود. ماشاءالله. بله. شما چرا نیومدی؟ چون شما مرا آقا انوائٹ کرنے کو کیا کہا کہتے ہیں؟ دعوت کردم. دعوت نہ کردید. شما مرا دعوت نہ کردید. به همین علت نآمدم. نہیں آمدم. من در status invite بله میکنم. بله چه گفتی؟ من بله در باش. status من invite کردم. استیتس دعوت میکنم. دعوت میکنم. بله. شما پرسنلی انوائٹ نہ کردید. شخصی. من خیلی شما معذرت انوائٹ نہ کردید. میخواهم. بفرمایید خیلی موضوع. معذرت میخواهم. بله بفرمایید. شما شام خورده ای؟ بله؟ شام خورده ای؟ بله، من شام خورده ام. شما خورده ای؟ نه الان نخورده ام. بعد از کلاس میخورم. چه خورده ای؟ من در شام برنج و کڑی خورده ام. شما در شام چه میخوری؟ من امروز در شام مٹر کو کیا کہتے ہیں؟ نخود فراموش. چرا فراموش کردی؟ مٹر اور چنا دونوں کو نخود کہتے ہیں. بله. بله نخود تو من فرنگی. مٹر کو نخود فرنگی. بله من سیب زمینی و نخود فرنگی میخورم. واوا. آیا شما میخواهی در زمان آینده یک دکتر باشی؟ بله انشالله من میخواهم که در زمانه آینده یک دکتر میشوم. بله من آیا برای شما شما خیلی دعا میخواهی میکنم. یک دکتر ازدواج میکنی؟ بله
آیا شما میخواهی که با یک دکتر ازدواج میکنی؟ میخواهی مضارع التزامی بکنی. میخواهی با یک دکتر ازدواج کنی؟ بله آقا. بله میخواهم و یک دکتر ازدواج کنم انشاءالله. انشاءالله. آیا ولی آقا اگر ولی بله بله. آیا آقا تا به حال دکتر پیدا نکردن برای شما؟ نه آقا خیلی این در آیا اره نی آقا در این کار خیلی تنبل است. بله آقا خیلی تنبل است برای من، دکتر پیدا نمی کند. بله. بله در این کار بله. آقا خیلی تنبل است. بله. بفرمایید. بله 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 آیا شما شما بله بله فرمایید. بفرمایید الان. اه، م، آیا خدا از همه چیز بزرگتر است؟ بله خداوند از همه چیزها بزرگتر است. آیا خدا آیا هر چیزی که ما میبینیم خداوند خلق کرده است، آفریده است؟ بله هر چیز که ما میبینیم خداوند آفریده است. آیا خدا به بندگانش چه میدهد؟ خداوند به بندگانش اعضای بدن و چیزهای مختلف دهد. مهمترین اعضای بدن کدام است؟ بدن انسان. مهمترین در نظر من هر چیز مهمترین است ولی بله. قلب، چشم و رگ و همه چیز مهمترین است. بله. قلب برای چیست؟ قلب برای آه، قلب برای رساندن خون به همه جای. بله کیا همه ایک بار پھر سے کیا رساندن خون به همه بله بله جای، رساندن به خون همه به همه قسمت‌های بدن. بله آیا ممکن است که امروز تعطیل بشود؟ بله. نه امروز ممکن نیست. ولی کلاس فارسی دوم تعطیل هست. بود. بود آقا این خیلی غلط بات است. این متوجه انیای است بله. چون کل فردا ببخشید دیشب شب ولادت است ولی آقا تعطیل نکرده بود. نکرده. بله. آقا فردا ما میخواهیم که به ما تعطیل بدهید، مرخصی بدهید. مرخصی بدهید. بله. بله بفرمایید. بله آیا شما میخواهی فردا بازار یا پارک بروی؟ من شاید فردا پارک و بازار بروم. شما میخواهی که فردا دانشگاه میروی؟ بروی. کتنی بار کہا ہے مضارع التزامی سوری سے؟ نه ببخشید. من نمیخواهم که دانشگاه بروم. من میخواهم که یک پتو اوڑھنے کو کیا کہتے ہیں آگا؟ بله. اوڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوگا یعنی؟ کمبل اوڑھنے کو پتو نه، مثلا پتو سر کنم، ڈھک لینا مثلا. پتو سر کنم و پتو تن میخوابم. کنم، تن کنم بدن پہ ڈھکوں. بله. آقا تن کنم بله تن یعنی بدن. تن کنم و بخوابم. بله. این کار خیلی عالی بود در این روزها. آنجا هوا چطور است؟ اینجا هوا معتدل است. اینجا هوا ببخشید اینجا هوا معتدل است. آنجا هوا چطور است؟ اینجا هوا خیلی سرد است. من الان در پتو هستم. بابا پس شما خیلی مراقب خودتان باشی. شما هم همچنین. احسن. خیلی خوب. نشاط فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم. ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ منم خوب هستم. شما علی چه کار میکنی؟ بله آقا.
شما دانی چه کار میکنید؟ من دارم با شما صحبت میکنم و روی تابلو نگاه میکنم. شما دارید چه کار میکنید؟ من هم دارم با شما صحبت میکنم و دارم درس مینویسم. شما لطفا چیزی بیان کنید. بله آقا. سلام آقا دوستان، اسمم نشاط است. من اهل هند هستم و در لکھنؤ زندگی میکنم و امروز آج کل کو کیا کہتے ہیں آقا؟ امروزه در ممبئی هستم. امروز من میخواهم که چند جمله برای دنیا بیان کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنیا چیزهای عجیب و گوناگونی وجود دارد، جاندار و بے جان. درمیان موجودات جاندار انسان و حیوان قرار دارند و انسان را حیوان ناطق می نامند. در جانداران برخی گوشت خوار هستند و برخی گیاه خوار. اشیای بی جان هیچ گونه شعور و حس ندارند، مانند آب، آتش، ماده، جمادات، جمادات وغیرہ. انسان دارای ذہن دارد و دارای ذہن است و با استفاده از آن انواع و اقسام چیزها را ساخته است. تمام شده. احسنت، خیلی خوب. خب دوستان این ہمیں نوشتی دوستان، یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ دوستان نوشتی؟ آقا بھلے آپ لوگوں کو لکھا ہوا دکھ نہیں رہا ہے کیا؟ آگا سائٹ کا تو سمجھ نہیں آ رہا ہے آگا کیا لکھا ہے. کون سا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جی آگا ملا ہوا لگ رہا ہے. اعلان پہ فرمائیں. بھلے اگر کراپ کر کے دیکھنا پڑے گا، زوم آگا کر کے. وہ زوم کر کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اعلان آگا اس کی پک لے کے آپ گروپ پہ سینڈ کر دیجئے براہ کرم. ایسے ہم اسکرین شاٹ لے رہے ہیں تو صاف سمجھ نہیں آ رہا ہے. ایسے اسکرین شاٹ لیجئے. ایک منٹ رکیے پہلے. بلر ہو جا رہا ہے آگا، اسکرین شاٹ میں بلر ہو جا رہا ہے. رہتی ہے اعلان پہ گیری، اعلان پہ گیری. آگا نیچے کا نہیں آ رہا ہے. بھلے لے لیا آگا. بھلے من عکس میں فرستم دوستان. اور دوستان آپ نے دیکھا آگا بھی، سائڈ والا نہیں لیا، سائڈ والا آپ نے باقی ہے. دیکھا بھی پسینہ پسینہ ٹھپ گرا. بھلے آگا سائڈ والا باقی ہے. یک دقیقه بله دوستان اینجا متوجه هستید همه شما دوستان؟ آفرین بله آقا زهرا، بله. آفرین زهرا، گل ناز فاطمه عکس گرفتید نوشتید دوستان؟ بله عرشی آقا حسین اسمت فاطمه خانم ایمان زهرا خانم بله آقا ایران کیانی گرفتم. زینب ڈار بھلے جیسمین آگا. بھلے آگا. کنیز رضوی و نشاط فاطمه رضوی و نور معصومه و شبیه زینب و طاهر بطول و سالمه و سما فاطمه رضوی و ثنا فاطمه سندرانی و شاهد نظیر و تحسین فاطمه و زینب بی و ام رومان و بھلے مریم آگا. ذاکر حسین همه بله شما آقا. دوستان دقت میکنید؟ بله آقا. اینجا دقت بله آقا. دوستان اینجا دقت کنید. بله آقا. بله دوستان اینجا دقت میکنید؟ نوشتید؟ همه شما دوستان نوشتید؟ دقت کنید دوستان. درس چندم میخوانید؟ دوستان ما درس چندم درس میخوانید؟ 17 درس 16 نه نه 17 16 نه 17 درس 17 ببخشید دوستان اینجا دقت کنید فقط. بفرمایید درس 17 همه دوستان همه بخوانند. ویژگی 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 نه ویژگی. ویژگی آقا. بله ویژگی 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 آقا یا ویژگی؟ ویژگی ها انسان ویژگی های زیادی دارد. ویژگی یعنی ویژگی خصوصیت. بله خصوصیت. جغرافیا
جغرافیہ جغرافیہ یعنی جغرافی جیوگرافی یہ علم ہے. علم جغرافیہ اس سے بات کرتا ہے نا، منطقے سے، رقبے سے بات کرتا ہے. جغرافیہ یعنی کسی بھی ملک کے کہاں کس جگہ پہ واقع ہے وہ، اس کے بارے میں. تاریخی، ہاں تاریخی تاریخی یعنی تاریخی، تاریخ میں لکھنے قابل، ہسٹوریکل، 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 ہسٹوریکل. متولد ہستین ثنا فاطمہ خانم سندرانی صاحب بطول صدائے شما نمی رسد سما فاطمہ و تحسین فاطمہ آگا منمی خان بلے شبیہ زینب صدائے شما نمی رسد دوستان گل ناز فاطمہ و آفرین زہرا و عرشی صدائے شما نمی رسد. خصوصیات ویژگی، خصوصیات ویژگی، ویژگی خصوصیت منطقے، منطقے، منطقے خاورمیانے، خاورمیانے. خاورمیانے خاورمیانے اگر آپ نے نہیں سنا، مڈل ایسٹ سنا ہے کبھی؟ سنا ہے. کبھی نہ سنا ہوگا تو ہندی میں سنا ہوگا مدھیہ پور، مدھیہ پور، مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں جو ملک آتے ہیں جیسے عرب آتا ہے مڈل ایسٹ میں، ایران آتا ہے شاید مڈل ایسٹ میں، یہ کچھ ملک جو مڈل ایسٹ میں آتے ہیں. یعنی مدھیہ پور وہ علاقہ ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جیسے ایشیا یورپ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایشیا کے بھی جو مڈل ایسٹ کہلاتے ہیں، مڈل ایسٹ یعنی مدھیہ پور، خاورمیانے. جیسے یہ دبئی وغیرہ کہاں آتے ہیں؟ سب مڈل ایسٹ میں آتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ بھلے قارن، قارن کارن صدی، قرن یعنی صدی. صدی سینچری عالم سینچری، عالم. عالم عالم. صائم بطول و سما فاطمہ صدائے شما نے بھی رسد. مائک بھی بند ہے آپ لوگوں کا. عالم یعنی بول رہے ہیں شاعر، شاعر، شاعر. گل ناز فاطمہ آپ لوگوں بھی مائک بند ہے. گل ناز فاطمہ بھلے آگا بھلے آگا شاعر. شاعر جمعیت، جمعیت، جمعیت جمعیت یعنی پاپولیشن، جمعیت یعنی پاپولیشن. پاپولیشن رشتے کو، رشتے کو، رشتے کو رشتے 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 کو کسے کہتے ہیں؟ رشتے کو کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کا رشتہ. پہاڑ کا رشتہ. آپ نے جب دیکھا ہوگا چین، چین پہاڑوں کی چین، آپ نے دیکھا ہوگا جب پہاڑ شروع ہوتے ہیں پھر لائن کرتی چلی جاتی ہے پہاڑوں کی. بھلے آگا یہ پہاڑوں کی چین ہوتی ہے پوری بہت لمبی. اب آپ دیکھیں ہمالیہ جو پہاڑ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی ایک چھوٹے سے علاقے میں ادھر دہرادون کے پاس سے شروع ہو کے سیدھا چائنا دیوار دیوار سے بنی چلی گئی ہے، وہاں پہ جا کے ایک چوٹی ان میں ایوریسٹ ہے. ان پہاڑوں کی چین کے اندر، ان پہاڑوں کی چین کے اندر ایک چوٹی ہے ایوریسٹ، وہ سب سے اونچی چوٹی ہے. ایسے اس چین کو کہتے ہیں رشتے کو. رشتے کو نا، رشتے کو. بھلے آگا رشتے کو رشتے کو پہاڑوں کی قطار، چین. برج، برج برج ساعت، برج ساعت یعنی کلاک ٹاور، کلاک ٹاور گھنٹہ گھر. برج ساعت. برج ساعت یعنی گھنٹہ گھر. برج ساعت یعنی بھلے آگا گھنٹہ گھر گھنٹہ گھر. یعنی کلاک ٹاور. گردش گر، ٹورسٹ. گردش گر یعنی ٹورسٹ. ٹورسٹ. ٹورسٹ، سیاح. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سیاح، سیر کرنے والے. بھلے آگا ارزش سیاح. مند، ارزش مند. مناطق جمع منطقے، مناطق جمع جمع منطقے. مناطق جمع منطقے مشہور، مشہور یعنی فیمس معروف. بننا مت پڑیے گا، بننا یعنی بنا بننا بنا مستری. یہ بنا، بنا، بنا 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 یعنی بلڈنگ، عمارت. کلیسا، کلیسا. کلیسا. معافی، کلیسا کلیسا کسے کہتے ہیں؟ مندر کو نہیں، چرچ کو. چرچ، چرچ کو کہتے ہیں کلیسا.
عیسائیوں کا عبادت گاہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ، قبرستان، قبرستان، جہان گرد، جہان گرد، جہانگرد، ورلڈ ٹورسٹ، ورلڈ ٹورسٹ پوری دنیا گھومنے والا، آرام گاہ، ورلڈ ٹورسٹ، آرام آرام گاہ، گاہ، تن، تن، تن کے معنی باڈی تو ہے ہی، تن کے معنی باڈی تو ہے ہی، لیکن پرسن کو بھی کہتے ہیں، بلے چند تن، بلے بلے در قبرستان، بلے در قبرستانے، بلے فرمائی زہرا، در قبرستان مثلا بہشت زہرا، در قبرستان بہشت زہرا چند تن از علماء مشهور بلے دفن شده اند. الان دقت کنید دوستان، بله آقا. بھلے آگا، ویژگی، بلے بلے ویژگی، بلے ویژگی. امام خمینی یک ویژگی خوبی، یہ مثلا یک ویژگی خوبی داشتند که ایشون شجاع بودند. امام 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 خمینی ویژگی خوبی داشتند. بله جغرافیہ مثلا جغرافیہ، بله جغرافیہ ہے تو آپ جانتے جغرافی، بله ایران یک کشور تاریخی است ایران یہ کشور تاریخی است و خصوصیات های جغرافیایی، بله و خصوصات یہ جغرافیائی خصوصیت جغرافیایی هم دارد. ایران در خاورمیانه، هم دارد، ایران در خاورمیانه قرار دارد، ایران در ایران خاورمیانه در خاورمیانه قرار دارد. صائم بطول آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بله خب در قرن اخیر ایران پیشرفت زیادی کرده است. آقا حالم خوب. در قرن اخیر لاسٹ کی سینچری میں ایران بله پیشرفت ویژه کرده است. در قرن اخیر ایران ایک پیشرفت ویژه خاص ترقی، بله در ایران عالم‌ها و شاعرهای زیادی وجود داشتند. در ایران زیادی و زیاد وجود دارد. در ایران خیلی از عالم و خیلی از عالم‌ها و شاعرها بله بفرمایید وجود داشتند. جمعیت ایران حدود 800 میلیون است. جمعیت ایران ولی اما جمعیت هندوستان 80 میلیون. اما جمعیت ہندوستان 80 میلیون. جمعیت ہندوستان 1 میلیارد و 35 میلیون، بیش از 35 میلیون، 1 میلیارد و 40 میلیون، حدود 1 میلیارد و 40 میلیون است. 40 میلیون است. بله جمعیت ہندوستان 1 میلیون و 1 میلیارد تو آقا 50. 1 میلیون 1 میلیارد 1 میلیارد 1 میلیارد 50. 1 میلیارد و حدود 40 میلیون. 1 میلیارد و حدود 40 میلیون. بله در ایران بله کوه البرز، رشته کوه البرز هم وجود دارد. در ایران ایک کوه البرز وجود دارد. البرز البرز بله. در ایران یک بنای خیلی خوبی به نام برج میلاد هم وجود دارد. در ایران یک بنای مشهور، یک بنای مشهور برج میلاد
بنام برج میلاد وجود دارد ایک میلاد ایک ٹاور ہے، میلاد ٹاور، وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے مینار سی ہے، لیکن اس پہ جائیں تو اوپر جو اس کا وہ ہوتا ہے، اس میں 7 مالا بلڈنگ ہے، پورا ریسٹورینٹ، کیا 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 پورا اوپر ہے، برج میلاد، سرچ کیجئے گا میلاد ٹاور، بھلے برج میلاد، بھلے گردش گرها برای تفریح به ایران مسافرت میکنند. گردشگرها برای تفریح به ایران مسافرت کردن. مثلا به ایران به خاطر ویژگی جغرافیایی، بله یک مقام خاصی دارد، یک مقام خاصی دارد. یک مقام خاصی دارد. بله. دارد. همه مناطق ایران بله ارزشمند هستند. ہمیں میدان ارزشمند در ایران بله ہم مسلمان ها زندگی میکنن و هم آتش پرست ها و هم یهودی ها و هم بله مسیحی ها زندگی میکنند. در ایران مسلمانان زندگی میکنند و هم در ایران بله عبادتگاه مسیحیه کلیسا هم وجود دارد. در ایران عبادتگاه کلیسایی وجود دارد. و هم قبرستان های بزرگی وجود دارد. و هم قبرستان های بزرگی وجود دارد. هیچ جهان گردی نیست که به ایران سفر نکرده باشد. هیچ جهان نیست که به ایران ببخشید آقا دوباره. هیچ جهان گردی نیست، هیچ جهان گردی نیست که به ایران سفر نکرده باشد. بله هیچ جهان گردی نیست که در ایران سفر نکرده به ایران سفر باشد. نکرده باشد. به ایران سفر جهان نکرده گردی نیست که به ایران سفر نکرده باشد. یعنی کوئی ورلڈ باشد. ٹورسٹ ایسا نہیں ہے جس نے ایران سفر نہ کیا ہو. آرام گاہ شیخ سعدی در شہر شیراز قرار دارد. آرامگاه شیخ سعدی در شیراز قرار دارد. در شیران قرار دارد. چند تن از شاعران مشهور در از شیراز بودند. چند تن از شاعرهای معروف در از شاعرهای معروف شیراز کے تھے، مانند حافظ شیرازی، سعدی شیرازی. بھلے چند تن از شاعران معروف، چند تن از شاعران معروف از شیراز بودند. شیراز کے تھے. در ایران بناهای بلند و پرشکوه وجود دارند. در ایران دو تا با شکوه وجود دارد. بلند و پرشکوه، اونچی بلند و پرشکوه بلڈنگیں. بله استان یعنی دوستان اسٹیٹ صوبہ. استان کہتے ہیں صوبے کو. بھلے استان بھلے سرسبز، ہمسائے، کشور های هم پاکستان و عراق، کشور همسایه ایران هستند. کشور های پاکستان و عراق پاکستان و عراق همسایه ایران هستند. پاکستان، عراق، افغانستان، آذربایجان هم مرز ایران هستند. پاکستان، عراق، آذربایجان هم مرز با ایران هم مرز هستند.
ایران حماس ہستن یعنی با ایران کے ساتھ ہم مرد ہیں، یعنی ان کا بارڈر ملا ہوا ہے، بارڈر ملا ہوا ہے۔ بله متوجه شدید؟ بله متوجه شدید دوستان؟ مسیحی ها در ایران در اقلیت هستند، یعنی عیسائی جو ہے وہ ایران اقلیت میں بھلے اقلیت کا بولتے کیا ہے اکثریت، اکثریت اقلیت یعنی مائنورٹی، یعنی جو کم ہوتی ہے جن کی پبلک، جیسے مثلا جیسے ہم مسلمان در ایران در اقلیت هستند و ہندوها در اکثریت هستند. مسلمانان در ہندوستان در اقلیت و ہندوها در اکثریت کیا مائنورٹی، اقلیت اور اکثریت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ میجورٹی میجورٹی زبان رسمی ایران فارسی است. زبان مانند ہم چنان کے زبان رسمی ہندوستان، زبان رسمی ہندوستان ہندی است. مانند ہمچنان کے زبان رسمی ہندوستان ہندی ہے. ہندوستان میں کتنی سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، زبانیں تو بہت ہیں لیکن لہجے تو سینکڑوں ہیں. جی انگلش ہے، ہندی ہے، پنجابی ہے، گجراتی ہے اور ملیالم ہے اور کون سی ہیں یہ سب، لیکن مراٹھا ہے. آفیشیل لینگویج کیا ہے؟ ہندی. اردو بھی بولی جاتی ہے، انگلش بھی. آفیشیل لینگویج سرکاری زبان. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ خب فیل کے بارے میں کیونکہ آج میں درس اور متن پڑھا دیتا ہوں، فیل کے لیے کیونکہ پورا ٹائم چاہیے اس لیے اسے کل سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بس اتنا یاد رکھیے کہ فعل گزشتہ التزامی تقریباً وہی ہے جیسے مضارع التزامی حال میں ہوتا ہے نا، آئندہ میں، موجودہ آئندہ میں اکثر چیزیں وہی ہیں نا جو مضارع التزامی میں ہوتی ہیں، بس وہ موجودہ آئندہ میں ہوتی ہیں، یہی والی چیزیں ہیں بھائی. مضارع التزامی میں موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کو شک و تردید کے ساتھ بیان کرنا. می خواہم فردہ بازار بے رغم، شک نہیں شاید فردہ بازار بے روم، لیکن بس یہاں گزرا ہوا ہے، وہاں موجودہ یا آئندہ زمانے میں شک و تردید بیان ہوتی ہے. نہیں شاید فردہ بازار بے روم. مضارع التزامی میں بھی موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کی آرزو جب کہتے ہیں تب بھی می خواہاں برائے زیارت بے روم. جی یا مثال کے طور پر گزرے موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کو لازم کرنا، باید فردہ کتاب کار بے نویسی. تو ان چار میں سے تین چیزیں تو مضارع التزامی والی ہیں نا، بس زمانے کا فرق ہے، بس سیم ہے نا. 1 اور 2 اور 4 پوائنٹ نمبر 1 پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 4 مضارع التزامی کا سیم ہے نا، بس زمانے کا فرق ہے. یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہے، وہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں ہے. نہیں مضارع التزامی کس لیے آتا ہے؟ مضارع التزامی ایک ایسا فعل جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام میں شک و تردید، کسی کام میں کی آرزو کے ساتھ یا کسی کام کو لازم، یہی تو 3 کام کے لیے مضارع التزامی یوز ہوتا ہے. موجودہ یا آئندہ زمانے میں ہوتا ہے، لیکن یہی کام 3 چیزیں پلس یہ والی چیز اگر گزرے ہوئے زمانے میں ہو تو یہ گزشتہ التزامی. وہ مضارع التزامی، یہ گزشتہ التزامی. نام سیم ہے، وہ مضارع التزامی، یہ گزشتہ التزامی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر یہ چیزیں سمجھنا کتنا آسان ہے کیونکہ مضارع التزامی آپ سمجھے ہوئے ہیں. 3 چیزیں جو مضارع التزامی 3 کام کے لیے تو آتا ہے، موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کو لازمی کرنا، شک و تردید کے ساتھ بیان کرنا یا آرزو کے ساتھ بیان کرنا، ہے نہیں؟ یہی تینوں چیزیں اگر گزرے ہوئے زمانے میں ہوں تو گزشتہ التزامی، ماضی التزامی. ایک چیز اس میں اور ہے، اگر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو شک کے ساتھ بیان کرنا، شرط کے ساتھ بیان کرنا ہو. ٹھیک ہے؟ تو بس بنانے کا طریقہ آپ کو دیکھ ہی گیا ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر نہ بھی بتاؤں تو آپ کو پتہ ہے کیسے بنایا ہے.
برگشت باشد. بن ماضی بے اضافہ یہ ہے، بے اضافہ یہ باشم باشی. بھلے آغا بنے ماضی بے اضافہ یہ بات. گزشتہ آدھا تو گزشتہ نقلی جیسا ہے نا، بن ماضی بے اضافہ یہ ہے، بن ماضی بے اضافہ یہ ہے، بے اضافہ یہ وہاں پہ کیا تھا؟ آم کی آس، یہاں ہے باشم باشی باشد. خرد باشم خرد باشی خرد باشد، خرد باشی خرد باشی خرد باشد. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بھلے آغا. بھلے. مثلا گزرے ہوئے زمانے میں تھوڑی توضیح ابھی دے رہا ہوں معمولی سی، تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی بات آ جائے، تھوڑا خود ذہن لگا کے کچھ کر کے آئیں، باقی کل میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ آپ مجھے آج آپ سے اور کل یہ نہیں چاہیے بس آپ متن پڑھ کے سنا دیجیے گا، ورڈز میننگ یاد کر لیجیے گا، وہ کافی ہے، کل سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ کو تقریباً جب مضارع التزامی آتا ہی ہے، اتنا اچھا آ گیا ہے آپ کو، تو 3 کاموں کے لیے مضارع التزامی ہوتا ہے، وہی 3 کاموں میں گزشتہ التزام. بس بنانے کا طریقہ الگ ہے. گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام میں شخص گزر چکا زمانہ، لیکن مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ میں جب پکنک پہ گئی تھی اپنی اسکول کے ساتھ، میری ایک سہیلی بہت بیمار ہو گئی تھی، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ پھر وہ ڈاکٹر کے گئی تھی نہیں، ڈاکٹر کے گئی تھی وہ یا نہیں، میں سوال کروں گا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں، شاید رفتے باشد، شاید پیچھے دکتر رفتے باشد، شاید گئی ہو، شاید گئی ہو، مجھے پتہ نہیں ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا اردو میں کیسے کہتے ہیں ہم؟ میں اردو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے. آپ اس سے کہیں کہ میں فلاں سن میں اپنے اسکول کے ساتھ پکنک پہ گئی تھی، لیکن بڑا ایک حادثہ ہو گیا تھا کہ کیا، میری ایک سہیلی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو میں کہوں گا پھر وہ ڈاکٹر کے گئی تھی، تو آپ کہیں گے شاید گئی ہو، شاید گئی ہو. یا ٹھیک ہے نہیں؟ یا مثال کے طور پر میری ایک سہیلی تھی، بھلے آغا. میری ایک ٹیچر تھی، پڑھانے آتی تھی وہ، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. پھر میں نے کہا اس کے بعد ہو گئی شادی ان کی، پھر ہو گئی یا نہیں؟ شاید ہو گئی ہو، شاید ہو گئی ہو، شاید ہو گئی ہو. شاید ازدواج کر دے باشد، شاید ازدواج کر دے باشد. شاید دوستم بیمارستان رفتے باشد، شاید دوستم از مسافرت برگشتے باشد. بھلے. یا گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو آرزو کے ساتھ، مثال کے طور پر ابھی میں گھر نہیں گیا ہوں اور میرے پاپا بھی مثال کے طور پر گھر نہیں ہے، مثال کے طور پر کہیں اور رہتے ہیں، اب میں گھر جانا چاہ رہا ہوں، تو میں کیا کہوں؟ کاش، یعنی یعنی امیدوارم وقتی من میں خان بیروام بیرستام پیدرم آمد باشد. امید ہے کہ میں جب گھر پہنچوں تو میرے پاپا آ گئے ہوں، آ گئے ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ جب میں گھر پہنچوں تو امید ہے کہ میرے پاپا آ گئے ہوں، پہلے آ گئے ہوں. بھلے وقتی بے خانے بے رسام امیدوارم پیدرم آمد باشد. یا گزرے ہوئے زمانے میں کام لازم کرنا ہو، دوستم دوستم یک سال است در ایران است، باید یا می بایست، ہاں می بایست زبان فارسی را خوب یاد گرفته باشد. آقای راغب، آقای راغب 6-7 ماه است در ایران است، باید و می بایست زبان فارسی را خوب یاد گرفته باشد. یعنی راغب کو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں گئے ہوئے، اب اسے اچھی فارسی آ گئی ہونی چاہیے، آئی اچھے سے آپ اچھے سے سیکھ لیا ہونا چاہیے. اب تو اسے اچھے سے آ جانی چاہیے، اب تو اسے آ جانی. سمجھ میں آیا؟ اور اگر شرط کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے میں مثلا اگر اب آپ اس سے کہیں آقا امتحان کیسا ہوگا، سخت تو نہیں ہوگا، ہم پاس ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے، تو میں کیا کہوں گا؟ اگر درس خوب خواندے باشی حتمن قبول بشوی. اگر آپ نے اچھے سے درس پڑھا ہے، پڑھا ہوگا، اگر آپ لوگوں نے اچھے سے درس پڑھا ہوگا تو ضرور قبول ہوگے. صحیح ہے نہیں؟ بھلے آغا. سمپل سے ہیں بالکل چاروں پوائنٹس. ان 4 کاموں کے لیے فعل گزشتہ منتظامی کا استعمال کرتے ہیں. جی بولیے. بھلے آغا. اور بنانے کا طریقہ بتا دیا میں نے. بھلے. متوجہ شدی دوستان یا نا؟ بھلے آغا. خوب متن دقت کنید دوستان، جلدی سے متن پڑھ لیتے ہیں، باقی میں آپ کو کل پڑھاؤں گا. بھلے متوجہ شدی دوستان یا نا؟ بھلے آغا. کہ کوئی ایسا ہے جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو یہ بات؟ آپ میں سے کون ایسا ہے ہاتھ اٹھائے جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟
آفرین زہرا کو نہیں آئی، کیا سمجھ میں نہیں آیا بتائیے آفرین زہرا، بتائیے تاکہ میں وہی پوائنٹ سمجھاؤں. آقا انشاءاللہ فردہ میں پرسن. فردہ می کرسی، ہاں تھوڑی کوشش کر لیجیے اتنے، کل میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. تھوڑا اتنا سمجھا دیا میں نے، یہ کہتے ہیں نا کہ مثلا 50-60% میں نے بتا دی بات، 40% آپ زور لگا کے سمجھ کے آنے کی کوشش کیجیے گا، پھر اس کے بعد کل انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بتا دیں. آج متن پہ اور ورڈز پہ فوکس کرتے ہیں. متوجہ شدی تحسین فاطمہ و شاہد نذیر و صائم بطول صائم حال شمار خدا شمارہ حفظ کنات، خدا شمارہ حفظ کنات. دقت کنی دوستان، درس ہی ابدا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران فعل گزشتہ التزام. ایران، دقت فرمائی دوستان، یہ سب ایران کی عمارتیں ہیں. یہ سعدی شیرازی اور یہ ان کی قبریں ہیں، یہ مشہد ہے. متوجہ ہے دوستان؟ بھلے آقا. بھلے شمال ایران ہے، یہ اصفہان ہے. بھلے یہ ہے برج میلاد، قم، شیراز، تخت جمشید. ایک بہت پرانا بادشاہ گزرا ہے جناب عیسیٰ کی بھی ولادت سے 500 سال پہلے. جمشید نام سنا ہوگا، کانپتے ہیں آج بھی تیرے نام سے قبر میں جمشید و دارا یا علی، قبر جمشید. یہ پل سیو سے اصفہان، ٹھیک ہے. یہ برف باری، یہ میدان امام اصفہان. شاید دوستان پہ کشوارہ، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، کون پڑھے گا عبارت؟ میں ترجمہ کروں گا، آپ عبارت آقا من. بے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید به کشورهای گوناگون سفر کرده باشید یا ہاں درباره یہ بس تھوڑا آنها. تھوڑا. شاید بے کشورهای گوناگون سفر کرده باشید، شاید آپ نے مختلف ملکوں میں سفر کیا ہوگا. بله. یا درباره آنها کتابهای کتاب خواننده باشید. دیکھ خوانده کے پڑھیں باشید. گے. یا دربارہ آنا کتاب ہائی خواندے باشید، یا ان کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھی کتاب ہوں گی. میں پڑھا ہوگا. ویژگی های جغرافیایی و تاریخی. جغرافیائی و تاریخی، جغرافی و تاریخی و خصوصیات مردم برخی مردم برخی کشورها. کشورها مردم بسیار برخی کشورها بسیار شنیدنی و خواندنی است. خواندنیات. ہاں بعض ملک کے لوگوں کی خصوصیات، بعض ملکوں کی جغرافی خصوصیات، تاریخی اور لوگوں کی ہسٹری خصوصیات بہت سننے قابل اور دیکھنے اور پڑھنے سننے قابل. قابل ہوتی شنیدنی ہے. سننے لائق، خواندنی پڑھنے لائق. بله. یکی از کشورهایی که در قاره قاره آسیا و و منطقه منطقه خاورمیانه قرار خاورمیانه دارد. قرار دارد. ہاں ایک ملک میں جی ملکوں میں سے ایک ملک جو ایشیا کانٹیننٹ میں مڈل ایسٹ میں موجود ہے، ایران است. ایران. نام ایران از قرنها قبل به عالمان و شاعران. نام ایران از قرنها قبل، ایران کا از نام قرنها صدیوں قبل پہلے سے صدیوں پہلے سے به عالمان و بعالمان و شاعران شاعران و بزرگانی چون سلمان فارسی، ابو علی سینا، زکریای رازی، حافظ سعیدی، مولوی سعدی، مولوی مولوی فردوسی و ملا و ملا صدر شناخته شناخته شده است. ہاں ایران کا نام صدیوں پہلے سے عالم، شاعر اور بڑے لوگ جیسے سلمان فارسی، ابو علی سینا، زکریہ رازی، فادر آف کیمسٹری، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، مولوی. سعدی. یہ حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی یہ شاعر ہیں. وہ ملا صدرہ فلسفر آپ نے سنا ہوگا. شناخت شدہ. ایران کا نام صدیوں پہلے سے علماء، شعراء اور سلمان فارسی ان جیسے بزرگوں کے وجہ سے پہچانا گیا ہے، یعنی بله. معروف ہے، پہچانا ہوا ہے. بس اگر به ایران سفر خب کرده از اینجا باشید شما بخوانید گلناز فاطمه. گلناز فاطمه، گلناز فاطمه کجا رفت؟ ایمان زہرا شما بخوانید. ایمان زہرا. بله آقا. سلام آقا. وعلیکم السلام، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به ایران سفر کرده باشید، تهران پایتخت این کشور را دیده اید؟
یعنی اگر ترجمہ بھی ہم کریں نا؟ نہ ترجمہ میں کر رہا ہوں. میں فرمائیں اگر بے ایران سفر کر دے باشید، اگر آپ نے ایران سفر کیا ہو. تہران پایتخت ایران کشور را دیده اید؟ بھلے تہران پایتخت این کشور را دیده اید. ایران کے تہران جو کہ اس ملک کی راجدھانی ہے اس کو دیکھا ہے، اگر سفر کیا ہے تو دیکھا ہے. تہران پر جمعیت ترین شہر ایران است. تہران پر جمعیت ترین شہر ایران است. تہران ایران کا سب سے زیادہ پاپولیشن والا شہر ہے. رشتے کوہ البرز گاہ گلستان مدرسے دارالفنون و برج آزادی و میلاد از دیدنی های پایتخت هستند. بله نگاه کنید، رشته کوه البرز پہاڑوں کا چین، کاخ گلستان محل، مدرسہ دارالفنون اسکول و برج آزادی اور آزادی ٹاور و میلاد اور برج میلاد یعنی میلاد ٹاور. بفرمائیں از دیدنی های پایتخت هستند، راجدھانی کے دیکھنے قابل ہیں چیزیں ہیں. مشهد و قم از مهمترین شهرهای زیارتی ایرانند و هر سال میلیون ها نفر از داخل و خارج کشور برای زیارت به این دو شهر مسافرت میکنند. بله یعنی مشهد و قم از مهمترین شہرهای زیارتی ایرانند. مشهد اور قم ایران کے اہم ترین زیارتی شہر ہیں. اصفهان، شیراز، همدان و یزد نیز از شهرهای دیدنی ایران هستند که هر سال گردشگران زیادی به آنها سفر میکنند. بله خب ہر سال میلیون ها نفر از داخل و خارج کشور، ہر سال لاکھوں لوگ داخل و خارج کشور، اندرون ملک کے لوگ اور باہری ملک کے لوگ زیارت کے لیے ان دو شہر میں سفر کرتے ہیں. بھلے بھی فرمائیں اصفهان، شیراز، همدان و یزد. اصفهان، شیراز، همدان و یزد بھی نیز از شهرهای دیدنی ایران هستند که هر سال گردشگران زیادی به آنها سفر میکنند. بفرمایید شما بفرمایید از اینجا. و یہ اصفهان، شیراز، همدان، یزد ایران کے دیکھنے قابل شہروں میں سے ہیں، شہر ہیں کہ ہر سال گردشگران، ہر سال ٹورسٹ، گردشگران زیادی بہت سے ٹورسٹ به آنها سفر میکنند، وہاں سفر کرتے ہیں. گل ناز فاطمه کجا رفت؟ بفرمایید از اینجا. بله هست هر سال گردشگران زیادی به آنها سفر میکنند، به آنجا سفر میکنند. متوجه شدید دوستان؟ بله خب دقت کنید. کجا رفت؟ الان که بود. صدای من میرسد شبیه زینب؟ میرسد. بله بفرمایید. سلام آقا. بفرمایید شما بخوانید اصفهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اصفهان از قدیمی ترین شهرهای ایران است. بله اصفهان ایران کے سب سے پرانے شہروں میں سے ہے. این شهر به خاطر آثار تاریخی و هنری ارزشمندش یکی از مناطق مشهور جهان است. بله آقا ترجمه. این شہر به خاطر آثار تاریخی و ہنری، یہ شہر ہنری یعنی فنکاری اور ہسٹوریکل آثار یعنی عمارتوں کی وجہ سے ارزش، بھلے ہنری ارزش مندش
اس کی ارزش مند اور با اہمیت ہنری اور تاریخی آثار کی وجہ سے یکی از مناطق مشہور جہان است. فرمائیں ایران دنیا کے مشہور علاقوں میں سے ہے. بناهای قدیمی و هنری مانند کاخ عالمی قاپو، عالی قاپو، بناهای قدیمی و ہنری پرانی اور فنکاری والی عمارتیں جیسے عالی قاپو محل، چہل ستون، مسجد امام، مسجد مسجد شیخ لطف اللہ، کلیساری یا لگا کہ کلیسائے وانگ کلیسا، چرچ، قبرستان تخت فولاد، تخت فولاد کا قلعہ خواجو، سیو سے پل، مینار جنبان، ہلتی ہوئی بنائی تاریخی دیگر اور دسیوں دوسری ہسٹوریکل عمارتیں سبب بنی ریزن بنی کہ جہان گردان واقعی زیادی برای سفر به ایران شهر داشته باشند. کہ جہان گردان یعنی ورلڈ ٹورسٹ زیادہ شوق اور رغبت ایران میں سفر کرنے کی رکھیں. یہ چیزیں سبب بنی کہ ورلڈ ٹورسٹ لوگ یہاں پر سفر کرنے کی زیادہ رغبت رکھیں. اس ٹائم آغا راغب اصفہان میں ہی ہیں، یہ سب جگہ گئے ہوں گے. علی قاپو بھی، چہل ستون، مسجد امام میں تو یہ کل ہی فوٹو ڈالا تھا انہوں نے برف باری کا، مسجد شیخ لطف اللہ، قبرستان تخت فولاد، قلعہ خواجو، سیو سے پل، مینار جنبان وغیرہ وغیرہ. متوجہ شدید دوستان؟ بله آقا. من نزدیک میدان امام زندگی میکنم آقا. پل خواجو و سیه سپول اونجا نزدیکم. نزدیک هستی. کنیز رضوی شما بخوانید، زود بخوانید. بفرمایید کنیز رضوی. آفرین زهرا شما بخوانید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از شہرهای قدیمی ایران ایران کے پرانے شہروں میں سے ایک اور شہر شیراز ہے. حرم حضرت احمد ابن موسیٰ برادر امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے بھائی احمد ابن موسیٰ کا حرم مشہور بے شاہ چراغ، جو شاہ چراغ کے نام سے مشہور ہیں، مشہور بھی شاہ چراغ و همچنین آرامگاہ دو تن شاعران بزرگ ایرانی. اسی طریقے سے ایران کے دو عظیم بڑے شاعر کی قبر کس کی؟ حافظ و سعدی در ایرانی شہر قرار دارد. اس شہر میں موجود ہیں. قرار دارد. تخت جمشید یکی از بزرگترین و باشکوه کا خائے دنیا بود. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تخت جمشید کو جو دنیا کی سب سے باعظمت اور سب سے بڑی عمارتوں میں سے ایک تھا، در حدود 500 ہجری قبل از میلاد حضرت مسیح علیہ السلام به دستور داریوش، یعنی تقریباً 518 سال پہلے جناب عیسیٰ کی ولادت سے 518 سال پہلے داریوش کے حکم سے. داریوش کون تھا؟ بادشاہان ایرانی بادشاہوں میں سے در نزدیک ان شہر ساخته شد. اس شہر کے نزدیک میں یعنی اطراف میں بنایا گیا یہ تخت جمشید. از پادشاہان ایرانی در نزدیک یکی شہر ساخت، نزدیکی ان شہر، اس شہر کے اطراف میں بنایا گیا. بله آقا. در شمالی ایران سے استان زیبائی مازندران، گیلان و گلستان وجود دارد. ایران کے نارتھ میں دو خوبصورت اسٹیٹ مازندران گیلان، تین خوبصورت اسٹیٹ مازندران گیلان و گلستان موجود ہیں کہ بیشتر ان استان کہ ان میں سے اکثر اسٹیٹ پورا جنگل و مناطق سرسبز، جنگل اور سرسبز علاقوں سے بھرے ہوئے ہیں. متوجہ شدید؟ وقت تمام شد دوستان، وقت فردہ میخوانیم. بھلے دوستان، ورنہ تو بہت زیادہ متن ہو جائے گا. تحصیل فاطمی یا میں متن پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیجئے بس. ایران شمال بجمہوری آذربائیجان، ترکمنستان و ارمنستان. ایران شمال کی طرف سے
یعنی نارتھ کی طرف سے جمہوری آذربائیجان، ترکمنستان اور ارمنستان سے، وہ شرق مشرق کی طرف سے با افغانستان اور پاکستان ہمسایہ است، اور مشرق کی طرف سے پاکستان اور افغانستان سے پڑوسی ہے. یعنی نارتھ کی طرف سے تو آذربائیجان اور ترکمنستان اور ارمنستان ملک سے ملا ہوا ہے، اور مشرق کی طرف سے افغانستان اور پاکستان سے. در جنوب ایران خلیج فارس و دریائے عمان قرار دارد. ایران کے ساؤتھ میں خلیج فارس یعنی کھاڑی، فارس کی کھاڑی، وہ دریائے عمان اور عمان سمندر یعنی عمان مہاساگر، عمان سمندر، واز غرب اور مغرب کی طرف سے با عراق و ترکیہ ہم بارساست، اور مغرب کی طرف سے عراق اور ترکیہ سے ایک بارڈر ہے. یعنی مشرق کی شمال کی طرف سے نارتھ میں تو یہ والے ملک ہیں، آذربائیجان، ترکمنستان و ارمنستان سے ملا ہوا ہے. مشرق کی طرف سے افغانستان اور پاکستان، مغرب کی طرف سے عراق اور ترکیہ، اور ساؤتھ میں خلیج فارس اور دریائے عمان. 98% مردم ایران، ایران کے 98% لوگ 98% مسلمان ہستند، 98% مسلمان ہیں. وہ گروہ اندکی ہم مسیحی اور بہت تھوڑے لوگ مسیحی، زردشتی و یہودیان، تھوڑے سے عیسائی، یہودی اور زرتشتی ہیں. کہ ان اقلیت ہا در کنار مسلمانان زندگی خوبی و راحت داران، کہ یہ مینورٹی ہا، یہ مینورٹی یعنی یہ کم جمعیت والی لوگ مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی اور آرام کی زندگی رکھتے ہیں. فارسی زبان رسمی ایرانیان است، فارسی ایرانیوں کی آفیشیل لینگویج ہے. ولی زبان ہائی دیگری، لیکن دوسری زبانیں جیسے عربی، ترکی، کردی، بلوچی وغیرہ نیز در برخی از شہرہا استفادے بھی شود. یہ زبانیں بھی بعض شہروں میں یوز ہوتی ہیں. متوجہ شدی؟ اب دیکھیے کیا، دیکھیے انہوں نے کہا مشرق شمال کی طرف سے تو ادھر شمال ہے ترکمنستان جی، آذربائیجان اور ارمنستان، اور یہ ہے دریائے خزر جسے کیسپین سی بولتے ہیں. کیسپین سی دنیا کی سب سے بڑی لیک ہے لیکن سمندر لگتی ہے. بنے کیسپین سی، کیسپین سی 5 ملکوں سے اس کا بارڈر ملتا ہے. بتائیے اتنی بڑی جھیل کبھی سنی ہے آپ نے؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی جھیلیں، لیکن یہ اتنی بڑی ہے کہ 5 ملکوں سے ملی ہوئی. دیکھیں ترکمنستان، آذربائیجان، ایران اور ادھر سے تو ٹھیک ہے. تو شمال کی طرف سے تو ان سے ملا ہوا ہے شمال. ہاں مشرق کی طرف سے کہاں ہے؟ افغانستان اور پاکستان سے ایک بارڈر ہے، افغانستان اور پاکستان. مغرب کی طرف سے عراق، مغربی کی طرف سے ہے نا، ہاں عراق اور ترکیہ. ترکیہ کہاں ہے؟ تو عراق ہے. ترکی کہاں ہے؟ یہ رہا، ادھر ترکی اور عراق سے ملا ہوا ہے. اور جنوب میں خلیج فارس ہے. کہاں گیا خلیج؟ یہ رہا جنوب میں ہے خلیج سمندر. سمندر یہاں ہے دریائے عمان، لیکن یہ کھاڑی کسے کہتے ہیں؟ اس حصے کو کھاڑی کہتے ہیں. جو سمندر سے کٹ کے پانی آگے کو بڑھتا چلا جاتا ہے اسے کھاڑی کہتے ہیں، خلیج. اب یہاں پہ کویت ہے، عرب سعودی عرب ہے، بحرین ہے، قطر ہے، دنیا بھر کے ان کے سب کے تیل، پیٹرول، ڈیزل اسی سمندر کے والے کھاڑی کے راستے یہاں سے ہوتے ہوئے، جو کہ یہ ایران کا حصہ ہے، یہیں سے دنیا کے سمندر میں جا کے دنیا میں سپلائی ہوتا ہے. اگر ایران اس خلیج فارس کو بند کر دے تو دنیا کے چولہوں پہ گھاس جم جائے، نہ تیل، پیٹرول، ڈیزل پہنچے گا کہیں دنیا میں، کیونکہ سارا تیل، پیٹرول یہاں ہے ان علاقوں میں، خلیج فارس میں، یہیں سے جاتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بھلے آگا، بھلے آگا. اس لیے چلے آگا. یہ جو ہے اسے کہتے ہیں تنگنہ ہرمز. تنگنہ ایک تنگ راستہ ہے، ابھی تنگ راستہ، تنگ راستہ بھی اتنا تنگ نہیں ہے، 90 کلومیٹر یا 90 میٹر، ہاں 90 میٹر ہے شاید، ایسے کچھ ہے. یہ بہت لمبا ایک سب ہے، اسے کہتے ہیں خلیج فارس، یعنی وہ فارس کی کھاڑی، فارس کی کھاڑی، خلیج فارس. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ببخشید دوستان یکم دیر شد چون درس بزرگ بود، بله طولانی بود. وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما هم همچنین آقا. شما هم همچنین آقا. خدا حافظ. زنده باشید. خدا حافظ شما. خدا